السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بہت ہی مشہور روایت ہے، اس سلسلے میں اس کی کیا معنوی وضاحت ہے اور اس کی اسنادی حیثیت کیا ہے۔ ہمارے ایک دوست نے پوچھا ہے، مدرسے ہی سے تعلق رکھتے ہیں وہ، غالباً لاک ڈاؤن کی وجہ سے اس حدیث پہ نگاہ پڑی ہو یا اس کی اہمیت محسوس کی گئی ہو۔ وہ حدیث ہے، علیکم بالتجارہ فإن فیہا 19 الرزق، اور بعض روایت میں ہے والعشر فی المواشی۔ ظاہر سی بات اس کا صاف صاف مطلب یہ ہے، بعض محدثین نے یہ کہا کہ اللہ تبارک و تعالی نے تجارت کے اندر کافی برکتیں رکھی ہیں۔ یوں سمجھ لیجئے اگر 10 راستے ہمیں کچھ ملتے ہیں ایسے جہاں سے ہم رزق کو پا سکتے ہیں، تو اس میں سے 9 راستے ایسے ہی ہیں جو تجارت سے ہو کے گزرتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے، اور 10واں راستہ جو ہے وہ کہہ لو تمہیں جا کر کے مواشی کے اندر ملیں گے، یعنی جو چوپائے ہم پالتے ہیں اس سے ہماری زندگی کا گزارا ہوتا ہے۔ اس وقت میں عرب کے اندر اور آج بھی دیہاتوں کے اندر بہت سے لوگ ایسے مل جائیں گے آپ کو جو بکری پالن کر کے، گائے پالن کر کے یا اور بھی جو دیگر جانور ہے اس کو پال پوس کر کے اپنا خرچہ نکال لیتے ہیں۔ تو یہ اس کا ایک مطلب ہوا۔ دوسرا مطلب ہم یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی گزارنے کے لیے جتنے بھی ہاتھ پاؤں مارتے ہیں، اگر اس کو 10 کیٹیگری میں بنائے رکھیں ہم، تو اس میں سے 9 کیٹیگری ایسے ہیں جن کا تعلق جا کر کے آٹومیٹکلی تجارت سے جڑ جاتا ہے۔ ہم کھاتے ہیں، ہمیں غلہ چاہیے، بیمار پڑتے ہیں دوا چاہیے، پہنتے ہیں کپڑا چاہیے، اسی طریقے سے رہنے کے لیے بود و باش کے لیے ہمیں مکانات چاہیے۔ یہ ساری چیزیں ہم جہاں سے بھی لیتے ہیں، بہرحال یہ جو لین دین ہمارا ہوتا ہے تجارت کے راستے ہی سے ہوتا ہے وہ سب نا۔ تو آپ دیکھیں گے کہ اکثر حصہ جا کر کے تجارت سے جڑ جاتا ہے، تو گویا کہ 10 میں سے 9 یا 100 میں سے 90 کہہ لیجیے یہ ان سے جڑی ہوئی چیزیں ہیں۔ باقی رہ گیا ایک حصہ، تو یہ ہے کہ ہم جو کچھ اپنے گھر پہ پالتے پوستے جو پروڈکشن ہم کرتے ہیں اس میں جا کر کے یہ چیزیں مل جاتی ہیں۔ اور اس کی اسنادی حیثیت سے میں آپ کو بتا دوں، محدثین نے یہ لکھا کہ اس کے اندر ایک راوی ہے نعیم بن عبد الرحمن الازدی، وہ دراصل مجہول ہے اور ان کی مجہولیت کی بنیاد پر بعض لوگوں نے اس کی تضعیف کی ہے اور اس کو مرسل قرار دیا ہے۔ ابن ابی حاتم جو مشہور محدث ہے، انہوں نے اس کو نقل کرنے کے بعد نہ تو اس پہ جرح کی نہ کوئی اس کی تعدیل کی ہے۔ یہاں سے ہم بہرحال ایک چیز اور یہ سمجھ سکتے ہیں کہ تجارت کی کیا اہمیت اس حدیث سے قطع نظر دیگر حدیثیں آپ دیکھیں گے تو اس میں بھی یہ ملے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے موٹیویٹ کرتے ہوئے ہمیں یہ کہا ہے کہ دیکھو تم میں سے کوئی اپنے پیٹھ پہ رسی لے کر کے جائے اور گری پڑی لکڑیاں چن کر کے لائے یا توڑ کر کے پیٹھ پہ لاد کر کے لائے، بازار میں جا کے اس کو بیچے، یہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے بمقابلے اس کے کسی کے سامنے جا کر کے دستے سوال دراز کرے۔ اس میں دونوں باتیں آتی ہیں، ہم قرض کے لیے کسی کے سامنے جا کے ہاتھ پھیلائیں یا یوں ہی کسی کے سامنے جا کر کے مانگیں اور دینے والا چاہے تو دے چاہے تو انکار کر دے۔ تو اس سے بہتر وہ ہے کہ ہم جا کے لکڑیاں چن کر کے لائیں اور اسے بازار میں جا کر کے ہم بیچیں۔ ظاہر سی بات ہے یہ بھی کیا ہے، تجارت کی ایک شکل ہے نا۔ اور بھی روایات اس کے اندر آپ کو مل جائیں گی، اور یہی وجہ ہے کہ آج جن لوگوں نے اپنے آپ کو بہرحال تجارت سے لگائے رکھا ہے، چاہے جس شعبے کے اندر وہ ہوں، کارپوریٹ گھرانے سے لے کر کے بڑی بڑی انڈسٹریلسٹ اور کمپنی والے جو ہیں، یہ ان سب کو آپ دیکھیں گے تو پتہ یہ چلے گا کہ وہ مثل بالکل سچ بن جاتی ہے جس میں کہا گیا کہ جس کے ہاتھ میں منڈی ہے اسی کے ہاتھ میں منڈی ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں کوئی اور کنٹرول کر رہا ہوتا ہے، سرکاریں یہ کرتی ہیں، لیکن بڑے بڑے جو ادیوگ پتی ہوتے ہیں، جو انڈسٹریلسٹ ہوتے ہیں، کارپوریٹ گھرانے سے جن کا تعلق ہوتا ہے، وہ باضابطہ ان کو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ یہ اس کا ایک اثر ہوتا ہے، یہ اس کا امپیکٹ ہوتا ہے۔ اس کو ذرا سا بہت ہی سنجیدگی سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج چھوٹی چھوٹی یونٹ لگا کر کے، آج جو اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے کہہ لیجیے گلوبلی ایک چینجنگ آئی ہے، پورے عالم بھر کے اندر ایک تبدیلی آئی ہے، اس حوالے سے ہم دیکھیں تو اب جو کچھ بھی ہم پروڈکٹ کر سکتے ہیں، پروڈکشن کے نتیجے ہی میں جن کی جو ضروریات ہے وہ چیزیں وہاں تک پہنچائیں گے، اور جو کچھ آپ لاگت لگاتے ہیں اس پہ نفع رکھ کر کے آپ اپنے لیے بھی اپنے گھر والوں کے لیے بھی آسانی اور آسائش کا راستہ اپنائیں گے۔ وہ اسی تجارت اور اسی چھوٹی چھوٹی یونٹس کے لگا کر کے آپ کر پائیں گے، اور یہ ممکن ہو پائے گا۔ اور یہاں پہ پھر جا کر کے اس کی صحیح اہمیت احادیث کی سمجھ میں آئیں گی، جس میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت سے جڑنے کے لیے کہا ہے۔ اب کاروبار کے حوالے سے آپ جو آپ کے آس پڑوس میں ماہرین ہیں جو کچھ بھی کر رہے ہیں، وہ یوٹیوب ہے، اس پہ سرچ کریں، آپ کو سمجھ میں آئے گا کم سے کم لاگت کے ذریعے سے کیا بہتر کچھ کر سکتے ہیں ہم۔ وہ ساری چیزیں آپ کو یہاں پہ ملیں گے اور وہ بتائیں گے انشاءاللہ۔ دوسری چیز یہ پوچھنا ہے کہ کیا دنیا بھر کے اندر بطور خاص اپنے ملک بھر کے اندر کتنے ائمہ کرام ہیں، کتنے مدرسین ہیں جو دینی ادارے سے جڑے ہوئے ہیں، مساجد سے جڑے ہوئے ہیں، مکاتب سے جڑے ہوئے ہیں، ان کی کوئی ایسی یونین یا تنظیم ہے جس سے پتہ چلے کہ ان میں سے کتنے بے روزگار ابھی ہوئے ہیں؟ میرے علم کے مطابق کوئی ایسی معقول تنظیم یا کوئی ایسا یونین نہیں ہے
جو ان کے بارے میں ہمیں یہ بتا سکے کہ ان کی کیا سماجی حیثیت ہے, کیا ان کا رتبہ ہے, معاشی طور پہ یہ کتنے مضبوط ہیں یا کتنے کمزور ہیں, اور ابھی کتنے لوگ بے روزگار ہوئے ہیں, ان کا ان کو متبادل کیا ہے ملا ہے. یہ ساری چیزیں میرے خیال سے بتانے والی کوئی ایسی تنظیم یا یونین نہیں ہے. ایسے موقع پہ ہمیں بہرحال یہ کرنا تھا اور کرنا چاہیے بطور خاص اس لاک ڈاؤن کے بعد, جبکہ بہت ساری چیزیں بدل رہی ہیں, بکھر رہی ہیں, پھر سے سنور رہی ہیں. ایسے موقع پہ انسانی ضرورت کے مطابق ایک بنیادی ضرورت سمجھتے ہوئے انسانی حقوق کے حوالے سے ہمیں ایسا نہیں کہ ہم غیروں کے نقالی میں ایسا کریں, نہیں, بلکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا کہ من لم یہتم بامر المسلمین فلیس منا, جو مسلمانوں کے معاملات میں دلچسپی نہ لے وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں. ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے, انسانی ضروریات کو سامنے رکھتے ہوئے ایسی واقعی معقول تنظیم اور یونین سامنے میں آنی چاہیے جو ان سب چیزوں کا خیال رکھے, بلکہ وہ یہ بھی بتا سکے کہ آپ جہاں بھی جس کام سے جڑے ہوئے کرتے ہیں, لیکن اس کے علاوہ اور بہتر کیا کچھ کر سکتے ہیں. کئی ساری ایسی کمیٹیاں ڈال سکتے ہیں جہاں پہ کچھ پس انداز کر کے رکھتے جائیں کہ بر وقت کوئی مصیبت یا کوئی آفت آ سکے تو اس میں کام آ سکے ان کو وہ چیزیں. کمیٹیاں کئی طریقے سے چلتی ہیں, لکی ڈوڑا کی بات نہیں کر رہا میں, اور نہ اسی طریقے سے بولی والی کمیٹیاں جو ہوتی ہے جس میں کم پیسے پہ بولی دے دی جاتی ہے اور زیادہ والے کو شرکام بانٹ دیا جاتا, نہیں, بلکہ تبرع اور احسان کے طور پہ امداد باہمی والی جو کمیٹیاں ہوتی ہیں اس طرح کی جو ہے معقول صاف شفاف بہترین کانٹریکٹ بنا کر کے کمیٹیاں وجود میں لایا جا سکتی ہیں, وہ آنی چاہیے. یونین ان کی ہونی چاہیے. اسی کے ساتھ ساتھ میں اساتذہ وہ بھی ہو سکتے ہیں جو بہت سے فل ٹائم کام صرف تدریس کو اپنائیں گے, ان کا مزاج اور موڈ ہی ہوئی ہے, اچھی بات ہے, لیکن کچھ وہ ہوں گے جو بیچارے دونوں کام کر سکتے ہیں, تو ان کو چاہیے کہ اپنا خالی وقت یا جو وقت ان کے پاس بچتا ہے تدریس کے علاوہ یا امامت کے علاوہ, ان کو وہ کسی نہ کسی کاروبار میں, کسی نہ کسی بہترین معقول ہنر والے پیشے میں لگائیں. وہ یہ نہ دیکھیں کہ اب تک ایسا نہیں ہو رہا تو ہم کیسے کریں. بھائی یہی تو ایک چیلنج ہوتا ہے کہ جو اب تک کسی نے نہیں کیا ہے, ہم حلال و حرام کے دائرے میں رہتے ہوئے دیکھتے ہوئے بہتر طریقے سے اپنے لیے, اپنے گھر والے کے لیے کیا کر سکتے ہیں. شریعت ہمیں کہاں تک اس کی اجازت دے سکتی ہم وہ کریں, ہم اس کے لیے نمونہ بنے, پیچھے یہ نہ دیکھیں. حالانکہ پیچھے دیکھیں گے تو مل جائیں گے. حضرت ابو حنیفہ علیہ رحمہ سے لے کر کے عبد المبارک دیکھ جائے, وہ سارے کے سارے آپ کو ایسے مل جائیں گے جو بہترین اپنے وقت کے لیے تاجر تھے اور امین اور صدوق تاجر میں سے تھے وہ لوگ. آج کے وقت میں بہت سے ایسے علماء مل جائیں گے آپ کو اپنے ملک کے اندر, پڑوسی ملک کے اندر, جو ماشاءاللہ خالی وقت کے اندر اپنا کاروبار بھی کرتے ہیں اور اس کے ذریعے سے ان کا گھر کا اچھا خاصا بہترین کہہ لیجیے کہ کمائی کا ایک راستہ نکل آتا ہے. تو ان سب چیزوں کو ذرا سا غور کرنے کی ضرورت ہے, سوچنے اور سمجھنے کی اس کی ضرورت ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ میں کہہ لیجئے کہ اگر کوئی ایسا صاحب ثروت لوگ سامنے آئے جو مزاربت پہ یا فرنچائزی پہ ان کے پیسے کو لے کر کے نفع نقصان کی بنیاد پہ, کوئی سود پہ نہیں بلکہ نفع نقصان کی بنیاد پر سود فری اگر کوئی کاروبار کر سکتے ہیں وہ, تو وہ کر سکے جو ایک اسلامک بینکنگ کا جو اپنا ایک بیس ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں وہ ہیں جن پہ آج کے وقت میں غور و خوض کیا جانا چاہیے. پھر میں آپ کو کہہ دوں تجارت کی بڑی اہمیت اور فضیلت ہے, اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. اس میں ہمیں لگنا ہوگا, لگنا چاہیے انسانی ترجیحی بنیاد پر, انسانی حقوق کی بنیاد پر. دوسری چیز میں نے آپ سے بتایا کہ کوئی معقول ایسی یونین نہیں ہے جو کہ ہونی چاہیے, اور وہ اس لیے ہو کہ تاکہ ان کا جو کچھ بھی بہرحال ایک سماج کے بیچ میں کردار ہے وہ بتا سکے, کس حالات سے دوچار ہوتے ہیں وہ سامنے میں آ سکے, اور ان کے لیے بہتر کیا متبادل کیا نظام ہونا چاہیے وہ پیش کر سکے, اور ان بیچاروں کو یہ لگے کہ چلو ہماری آواز یہاں سے دوسروں تک جا سکتی ہے اور کوئی بہتر ہمیں اس کے سماج کی طرف سے کوئی رسپانس مل سکتا ہے. اور تیسری چیز میں نے کہی کہ آپ پارٹ ٹائم والے ہو یا فل ٹائم والے ہو, بہرحال آپ اپنا وقت اگر پورا تدریس میں دیتے ہیں تو کچھ نہ کچھ پیسہ پس انداز کر کے کمیٹی کے حوالے سے ہو یا کوئی صاحب ثروت ایسا آئے جو مزاربت کے طور پہ کام کر سکتے ہیں اس میں لگائیں وہ, اور جو لوگ پارٹ ٹائم کر کے خود سے اگر دکان ہے, تجارت ہے, کچھ اور کر سکتے ہو تو وہ سامنے میں آئے. پیچھے یہ نہ دیکھیں کہ اب تک کیا ہوا ہے نہیں ہوا ہے, بلکہ اب یہ وقت آیا, چیلنج آیا ہے, اس کو ہمیں قبول کرنا چاہیے, اس کا سامنا کرنا چاہیے ہمیں. جزاک اللہ خیر, شکرا جزیلا.